وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں قتال میں شامل ہوئے ربی لوگ، اللہ والے لوگ۔ یہ ربی کی ٹرم ابھی بھی استعمال ہوتی ہے یہودیوں کے ہاں، جس طرح ہم اپنے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں نا علامہ، تو وہ ربا استعمال یہ کرتے ہیں، مربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ والے۔ یہ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں پہلے گزر چکی ہے، کونوا ربانیین۔ جو انبیاء تھے جب وہ دعوت دیتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے رب والے بن جاؤ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑی۔ اب یہ بیسیکلی ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے نا صحابہ کی، غزوہ احد میں واضح فتح شکست میں بدل گئی، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمت ہار کے تو نہ بیٹھ جاؤ نا، ایک جنگ میں اگر نقصان ہو گیا، تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے قتال کیا ہے انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ تو اگر اب یہ تکلیفیں گزارنی پڑ رہی ہیں تمہیں، تو تم یاد کرو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے انبیاء کے پیروکار تھے، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ان تکلیف کے بعد۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ہار مانی کبھی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے جو صبر کی روش اختیار کریں۔ وما کان قولہم الا، ان کی تو بات نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تو دعا نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، آمین۔ اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے، فی امرنا اپنے کاموں میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر۔ یہ سیم وہی الفاظ ہیں آلموسٹ جو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی اور ان کے ساتھیوں نے۔ تو بیسیکلی یہ دعا غزوہ بدر میں تعلیم کی گئی، غزوہ بدر سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، اور اب دوبارہ اس کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی روش یہی ہوتی ہے میدان جنگ میں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے غلطیاں ہوگی۔ ظاہر غلطی تو ہوئی تھی، 50 تیر اندازوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لشکر وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی کامیابی عطا فرمائی، وحسن ثواب الآخرہ، اور جو عمدہ ثواب ہے آخرت کا وہ تو ابھی باقی ہے، دنیا میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ اچھا یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب آپ ذرا دیکھیں یہ قلیل سی جماعت ہے 700 کی، جسے اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کل کو ہم نے سپر پاور بن جانا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا میں نے ان سے کیا کروانا ہے اس جماعت کے ذریعے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک ڈسپلن لوز ہوا ہے نا، اس کے بعد صحابہ نے کوئی جنگ ہاری نہیں کبھی، کیونکہ یہ 60 آیات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح فرمائی ہے، پھر انہوں نے اپنا ڈسپلن لوز نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو قادسیہ اور یرموک دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اتنی صدیوں کی جو بدماش حکومتیں ہیں ان لوگوں سے الٹوانی ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی جدید ساز و سامان ہے کہ ان بڑی ریزرو آرمیز کا مقابلہ کر سکیں، تو اگر یہ ڈسپلن بھی لوز کریں گے تو یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے دنیا میں کامیابی دی، ابھی تک ان کو نہیں دی ہوئی تھی، ان کی تو ابھی کامیابیاں باقی تھیں، اور آخرت کا ثواب تو ابھی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے نا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں الٹے قدم پلٹا دیں گے تمہارے دین سے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم لوٹو گے اس حال میں کہ تم خسارہ پا جاؤ گے۔ یعنی ان کی تو خواہش یہ ہے کہ
جس طرح کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو کافر تو خود تو برباد ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی اہل ایمان بھی ان کی روش اختیار کر لو. یہ اسپیسیفکلی یعنی یہودیوں کے بارے میں، مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، منافقین تھے، اندر سے کافر تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، تم نے نبی علیہ السلام کی پیروی اختیار کرنی ہے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا، پشت پناہ، مددگار. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. یعنی ہماری روش یہی ہونی چاہیے، ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں. آگے چل کے وہ دعا آ بھی جائے گی کہ اہل ایمان کو جب کافروں کی سازش کی خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ اسی صورت میں وہ آیت بھی آ جائے گی. بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب تمہارے نبی پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بہترین وظیفہ ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ بہتر کارساز ہے. یہ بہترین وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لیکن وظیفہ خالی یعنی تسبیح میں پڑھنے کے لیے نہیں، واقعی وہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اس کو فالو کیا جائے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. مشرک جو ہے نا وہ مسلم سے دب جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے، میرے امتی جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسرا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حلال ہو گیا ہے. پہلے حلال نہیں تھا بلکہ وہ اوپن مجمع میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب کافروں کے اوپر ڈال دیا. اور حضور کی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھ لینا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں اور کوئی ساز و سامان سے لیس نہیں تھا، بڑی مفلسی کے ساتھ جیش العسرہ تھا وہ، اور مقابلے پر رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج خود کیسر روم لیڈ کر کے عرب کے بارڈر پہ آیا ہوا تھا، اور وہ پہلے آگے وہاں بیٹھا ہوا للکار رہا تھا. جب حضور پہنچے تو حضور کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. تو یہ 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا. پھر نبی علیہ السلام 40 دن تک رومن امپائر کے بارڈر پہ رہے اور وہاں کے جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے ریٹن میں کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو گے یا نیوٹرل رہو گے. رومن امپائر کا اب ساتھ نہیں دینا. ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی اب ڈر گئے نا کہ بھئی جس کے دبدبے سے وہ کیسے روم بھاگ گیا ہے تو یہ تو زیادہ پاورفل لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ چونکہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اس پہ اہل ایمان کا روب ہے. تو وہ میں 5 چیزیں جو بتا رہا تھا بخاری و مسلم میں، زمین سجدہ گاہ بن گئی، مال غنیمت حلال ہو گیا. نمبر 2، نمبر 3، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے. نمبر 4، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے، اگلے انبیاء قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے. اور نمبر 5، اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور صحیح مسلم میں ایک 6ٹھی فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. گہرائی یہ نہیں ہے کہ معرفت کی گل سمجھ ہی نہ آئے کسی نو. ساڑھے تھے جڑا کوئی پٹھی گل کرتا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی گہری بات کی ہے. نبی علیہ السلام کی گہری باتیں یہ نہیں ہوتی تھی کہ سمجھ ہی نہ کسی کو آئے. وہ اتنی سادہ بات ہوتی تھی کہ اس کا مفہوم ہر بندہ سمجھ آتا تھا، اور آپ جتنے مرضی جگہ اس کو فٹ کریں وہ چیز فٹ ہوتی. جیسا کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی. اب یہ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن سر پوری زندگی کو کور کرتی ہے.
تو یہ جوامع کلمات ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو الٹی سیدھی باتیں اور مشکل سے اردو کے الفاظ، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ یعنی بولنے والے کو بھی نہیں اس کا مطلب پتا ہوتا، اگر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا بولا ہے تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ اسی طریقے سے کوٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، پھر پروننسیشن بھی غلط ہوتی ہے بعض اوقات، اور وہ اپنی طرف سے روب ڈال رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو روب ڈالنے کے لیے مشکل اردو بولتا ہے نا یا عربی کے الفاظ، اگر وہ تجوید کی غلطی کرتا ہے نا تو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھئی تو نے اگر رو بھی ڈالنا تھا تو کوئی بات سیکھ تو لیتا کہ یہ لفظ صحیح طریقے سے ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ معلم ينزل به سلطانا، یعنی وہ شرک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اللہ کے ساتھ ہستیاں ٹھہراتے ہیں، یا مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو، اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ یہ ان کے خود ساختہ عقائد اور نظریات ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے آگ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اچھا یہ ظالم کوئی اللہ پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پہ تو ظلم کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔